اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی سننے والوں کی خدمت بابرکت میں مجھ ناچیز کا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناچیز آج آپ کو معرفت کے کچھ شعر سناؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے پاک پروردگار عالم کی میں کچھ تھوڑی سی تعریف بیان کروں گا، تو سنیے۔ اللہ کے سوا نہیں کوئی بھی اپنا، اللہ کے سوا نہیں کوئی بھی اپنا، وہی معبود برحق ہے وہی مشکل کشا اپنا، وہی معبود برحق ہے وہی مشکل کشا اپنا، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کی زندگانی ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کی زندگانی ہے، جہاں کے ذرے ذرے پر اسی کی حکمرانی ہے۔ خیال موت سے انسان بے فائدہ ڈرتا ہے، خیال موت سے انسان بے فائدہ ڈرتا ہے، بے حکم خالق نہ کوئی جیتا ہے نہ مرتا ہے، خیال موت سے انسان بے فائدہ ڈرتا ہے، بے حکم خالق نہ کوئی جیتا ہے نہ مرتا ہے، مقدر میں جس کے جتنا رزق ہو پانا لے جب تک، خدا کی نعمتوں سے اپنا حصہ پانا لے جب تک، موت کا فرشتہ اس پر مسلط ہو نہیں سکتا جب تک۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے بھائیوں بزرگوں کہ بنا اللہ کی مرضی کے کہیں کچھ نہیں، اور نہ اللہ کی بغیر مرضی کے کچھ ہوتا ہے اور نہ کبھی ہوگا، یعنی جو کچھ ہے اس مولائے کائنات کی مرضی سے ہے، اور وہ چاہے کچھ بھی ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، اور کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ تو میری تقدیر کی بات کو کاٹ دے، تو اللہ جل شانہ نے توبہ اور دعا میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان کی تقدیر کو بات کو وہ اللہ تعالیٰ کاٹ دیتا۔ کچھ تقدیر میں برا لکھا ہوتا ہے تو اس کو اللہ مٹا دیتا، جیسے کہ جان کا صدقہ مال ہے سب یہ اللہ کا نظام ہی، سب کچھ ہے اللہ ہی کی طرف سے۔ تو الحمدللہ خیر ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ تو آپ کی نظر ایک شعر اور سنیے۔ زندگی میں مرنے والے زندگی پر مر کے دیکھ، زندگی میں مرنے والے زندگی پر مر کے دیکھ، اور سارے تماشے کر کے دیکھے یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، زندگی میں مرنے والے زندگی پر مر کے دیکھ، اور سارے تماشے کر کے دیکھے یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، اور ساری دنیا کو اپنا بنانے والے، ساری دنیا کو اپنا بنانے والے جس نے دنیا بنائی ہے اس کو اپنا بنا کے دیکھ، اور سارے تماشے کر کے دیکھے یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونی بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اور یاد سے بھی بڑا ہے جو ہے وہ اس کا دیدار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اور دیدار سے بھی بڑی ہے اس کی محبت۔ تو ہمیں سب کو اس عالم فانی کو دیکھو سب کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اللہ جل شانہ سے محبت ہونی بہت ضروری ہے، جیسا کہ اس کا پاک کلام میں خود حکم ہے کہ فارغ ہو جاؤ نماز سے اور لگ جاؤ ہماری یاد میں۔ تو الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ پہلے میں اللہ کی تھوڑی سی تعریف بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کچھ نماز کے بارے میں بیان کروں گا، اور پھر آپ کو کچھ معرفت کے شعر سناؤں گا۔ اور تو سنیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ ہے اور سوتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اس میں قوت بھی ہے، یعنی قدرت بھی رکھتا ہے، اور وہ ارادہ بھی کرتا ہے۔
اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی چیز پیدا کرنی ہوتی ہے یا نئی چیز ایجاد کرنی ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ یعنی هو اللہ، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، هو الآخر وہ ہمیشہ رہے گا، هو الباطن اور وہی چھپا ہوا ہے، اور هو الظاہر اور وہی ظاہر ہے۔ تو ایک کلام سنیے۔ خود کا ترجمہ ہو جا، خدا کا راسداں ہو جا، خود کا ترجمہ ہو جا، خدا کا راسداں ہو جا، خودی کی سمجھ پر سمجھ حق کی ہے، خودی کی سمجھ پر سمجھ حق کی ہے، خود کی پہچان بھی کیا چیز ہے، خود کی سمجھ پر سمجھ حق کی ہے اور خود کی پہچان بھی کیا چیز ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے، آپ سب ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ ہم بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہیں، کوئی ہمیں گول سمجھتا ہے ہم اس کے لیے گول ہیں، کوئی ہمیں لمبا سمجھتا ہے ہم اس کے لیے لمبے ہیں، کوئی ہمیں ظالم سمجھتا ہے ہم اس کے لیے ظالم ہیں، کوئی ہمیں رحمان سمجھتا ہے ہم اس کے لیے رحمان ہیں، یعنی ہیں ہم ہی، یعنی ہے وہ اللہ ہی، سب کے لیے سب کچھ اللہ ہی ہے۔ اب یہ خود کی سمجھ ہے ہماری کہ ہم اس پیارے کو، وہ پیارا جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، دیکھیے ماں اپنے بچے کو کتنا پیار کرتی ہے، تو اس اللہ جل شانہ نے اس جہان میں، اس پوری کائنات میں اگر مثال دی تو وہ ماں کے پیار پر دی، اور باپ کی شفقت پر، باپ کیسی شفقت کرتا اپنی اولاد سے اور ماں کیسی محبت کرتی ہے، یعنی وہ اللہ کتنی محبت کرتا، اللہ کو خالص ہم سے محبت ہے، کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں ہے، کیسا بھی کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں ہے، اس پیارے کو ہم سے صرف محبت ہے۔ اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ دیکھیے جیسے کہ اس نے کہا پاک کلام میں، فارغ ہو جاؤ نماز سے، لگ جاؤ ہماری یاد میں، کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی، تو یاد جو ہے وہ ہے اس کی محبت، اور نماز جو ہے جو سبھی ایمان والوں پر فرض ہے وہ ہے عبادت۔ تو میں آپ کو بتا دوں نماز میں اور یاد میں فرق کیا ہے، یعنی نماز جو ہے وہ عبادت ہے، یہ سبھی پر فرض ہے، اور فرض کیوں ہے میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ خیر آپ میں سے پتہ نہیں کتنے تو ایسے ہی جانتے ہیں اور کتنے ایسے ہوں گے جو نہ جانتے ہوں گے۔ یعنی نماز میں جو ہے وہ سجدہ ہے جسے عبادت کہتے ہیں، اور سجدہ سوائے اللہ کے، سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ باقی جو پوری نماز ہے وہ سجدے کا اہتمام ہے، یعنی ادب، اور نماز کے معنی ہیں یعنی بھلائی کے، یعنی بھلائی کو قائم رکھو۔ تو اب تفصیل پائیے نماز کی، تو نماز کی تفصیل تو یہ ہے جب بندہ نماز کی نیت باندھتا، اللہ اکبر، تو رحمتوں کی بارشیں بندے پر شروع ہو جاتی ہیں، رحمتوں کی بارشیں نازل ہو جاتی ہیں بندے پر، اور رحمتوں کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں اس پر، چاہے وہ رکوع میں ہو اور چاہے وہ قیام میں ہو۔ اور جب بندہ سجدے میں جاتا تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ کے، یعنی سجدے معبود میں جب بندہ جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا، یہ سجدے کی شان ہے۔ اور باقی پوری نماز کیا ہے اور تفصیل میں کیا ہے، تو دیکھیے نماز میں اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے یعنی معراج، اور نماز جو ہے برے فحش کاموں سے روکتی بھی ہے، نماز برے اور فحش کاموں سے روکتی ہے میں نے آپ کو بتایا، اور نماز جو ہے ایک دعا بھی ہے یعنی اپنے لیے، اور نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اور مطلب اتنی اعلیٰ عبادت ہے نماز، اللہ کو جو بہت پسند ہے۔ مگر سجدہ جو ہے وہ عبادت ہے جو سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے، سوائے خدا کے سجدہ کسی کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم تم یا جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں، ہم تم کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے صرف۔ ہم دیکھو اس دنیا سے انسان جتنے بھی جا چکے ہیں، خوب سمجھنا میری بات کو، یا انسان جتنے اس دنیا میں اب موجود ہیں یا آنے والے انسان ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں نہیں، کر دی بھلائی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بندہ مجبور ہوا تو کس کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ
کے سامنے بندہ مجبور ہے کہ اے پروردگار عالم، ہم آخر کو اللہ جل شانہ تیرے ساتھ ہم کریں تو کیا کریں؟ بھائی اللہ کے ساتھ تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے سب کے ساتھ سب کچھ، پیدا بھی وہی کرتا ہے، یعنی زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، دیتا ہے نہیں دیتا؟ تو اللہ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو بندہ مجبور ہے تو اللہ کے سامنے اس لیے عاجزی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ سر جھکایا جاتا اور پڑھا جاتا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یعنی طرح طرح سے اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کی جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے نماز۔ تو دیکھیں کتنی اعلیٰ عبادت ہے، اس لیے اللہ نے سبھی ایمان والوں پر فرض کر دی کہ کوئی محروم نہ رہے۔ اور یاد کیا ہے؟ یہ نماز سے الگ ہٹ کے بات ہے، الگ ہٹ کے یوں ہے کہ نہیں، وہ اپنے پاک کلام میں ارشاد نہ فرماتا ہے اس بات کو کہ فارغ ہو جاؤ نماز سے، لگ جاؤ ہماری یاد میں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ تو یاد جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے رابطہ ہے۔ یہ یاد اللہ کو وہی بندہ کرتا ہے جسے محبت ہوتی ہے۔ بھائی دیکھو نماز تو فرض ہے، یہ تو چاہے آپ اللہ کو یاد کریں نہ کریں تو پڑھنی ہے اور آدمی کو حساب کتاب دینا، لیکن یاد جب اللہ کو جو کرتا وہ محبت میں کیا جاتا، تو اس پاک پروردگار عالم سے محبت ہونی بہت ضروری ہے۔ اب وہ محبت کرنے والوں سے سب سے زیادہ خوش کیوں ہیں؟ دیکھیے سوچنے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھ ناچیز کو یا آپ کو ابھی پورے دلی کا مالک بنا دے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور ہم ہی مالک ہوں اور ہمارا ہی سب کچھ ہو، بھائی جیسے ساری کائنات اللہ کی ہے، بھائی اللہ کا تو سبھی کچھ ہے، اور کوئی ہم سے زیادہ محبت نہ کرے، ہماری چیز سے محبت کرے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے کرے، ایسے ہی پوری کائنات اللہ کی ہے، تو جنت بھی جو ہے وہ بھی ایک اللہ کی چیز ہے۔ تو محبت اصلی اس کو کہتے ہیں جو یعنی کسی چیز سے محبت نہ ہو، یعنی اسی رب سے محبت ہو، اللہ سے، اس کی کسی چیز سے محبت نہ ہو، یعنی اتنی محبت کسی اس کی چیز سے نہیں ہونی چاہیے جتنی اللہ سے ہونی چاہیے، اور اللہ سے بڑھ چڑھ کر کے کچھ بھی انسان کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ کچھ بھی کیوں نہیں سمجھنا چاہیے؟ دیکھیے کسی کو اللہ نے چاہے کم دے رکھا رزق، چاہے یا عزت یا کچھ بھی، یا زیادہ دے رکھا، یعنی سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے، زیادہ بھی دینے والا اللہ ہی ہے اور کم بھی دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو وہ جو لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے میں بھی شکر کرتے ہیں اللہ کا اور صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یعنی وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور شکر گزاروں سے وہ بہت خوش ہے، اور ایسے انسانوں سے بہت خوش ہے جو کسی کا پھٹا ہوا دل ملواتے ہیں، ایسے انسانوں سے بہت خوش ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں کسی بھی حال میں، چاہے اللہ نے امیر بنائے، چاہے غریب بنائے، چاہے مزدور بنائے، یعنی جیسے بھی بنائے، تو ایسے ہی ایک انسان نے ایک بات کہی ہے، یعنی جو خوش رہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شکریہ تیرا اللہ جس حال میں تو رکھے۔ تو ایک شعر ہے، سنیے، شعر یہ ہے کہ جس طرح سے چاہیں وہ مجھ کو رکھیں، یہ کوئی شکر گزار انسان کہہ رہا، یہ خود کا شعر نہیں ہے میرا، یعنی کسی شکر گزار انسان نے کہا ہے اس اللہ کو کہ جس طرح سے چاہیں وہ مجھ کو رکھیں، میں خوش ہوں، یہ رسم عاشقی ہے اور میں ہوں۔ جس طرح سے چاہیں وہ مجھ کو رکھیں، میں خوش ہوں، یہ رسم عاشقی ہے اور میں ہوں، اور کھیلتے ہیں میری زندگی سے اس طرح، یہ ان کی دل لگی ہے اور میں ہوں۔ اب سنیے ایک اور کلام، یعنی آپ سب جانتے ہیں جو بندہ کثرت سے اللہ اللہ کرتا، یعنی اللہ کو یاد کرتا، اس کا نام لیتا، تو وہ پاک پروردگار عالم اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہی اللہ پاک پروردگار عالم۔ جبکہ ہمارے تمہارے ہاتھ پیر سب کچھ، ہماری صورت شکل کیا سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کا ہی، پوری کائنات اللہ کی ہے، مگر وہ اللہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا خود اس کی زبان بن جاتا، خود اس کی آنکھ بن جاتا۔ تو ایک شعر کہا کہنے والے نے، شعر یہ ہے کہ اے قیس کہیں محبت کا سر الٹا نہ ہو جائے، اے قیس کہیں محبت کا سر الٹا نہ ہو جائے، لیلا لیلا کہتے کہتے
کہیں تو خود لیلا نہ ہو جائے، لیلا لیلا کہتے کہتے کہیں تو خود لیلا نہ ہو جائے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے، یعنی وہی اللہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، تو دیکھیے وہ اللہ ہم میں بھی موجود ہے، آپ میں بھی موجود ہے، وہ خود جلوہ گر ہو جاتا ہے بذات خود اللہ تعالیٰ، جو کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرتا۔ اور انشاءاللہ میں آگے ویڈیو بناؤں گا، ایسی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیری مریدی کیا ہے، اللہ سے ملنے کے طور طریقے کیا ہیں، جو سلسلے چشتیہ کے ذکر و شکل موجود ہیں مجھ ناچیز کے سینے میں، یعنی ذکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کو اور شکل کہتے ہیں دیکھنے کو، اور پیری مریدی کو پر بھی مرید ہوتے ہیں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کیسے ملتا، پھر گرو اور پیر ٹریننگ دیتا ہے نفسانی خواہشات سے لڑنے کے طور طریقے کیا ہیں، انہیں ختم کرنے کے، اپنا کنٹرول کرنے کے، وہ انشاءاللہ میں آگے ویڈیو بناؤں گا کئی ساری۔ اور اللہ تک جو بندے کی آسانی سے رسائی ہو جاتی ہے، بندہ خود کو، خدا کو اور ساری کائنات کو پہچان جاتا ہے، یعنی ہر بات کے اللہ نے طریقے رکھے ہیں۔ دنیا داری کا علم جو ہے وہ ایک الگ ہے، روحانی علم جو ہے وہ ایک الگ ہے، یعنی اس کو دیکھنے کے طریقے الگ ہیں، اس کو سمجھنے کے طریقے الگ ہیں، اور کنٹرول جو کیا جاتا ہے اس جسم پر، نفسانی خواہشات پر، وہ طریقے الگ ہیں۔ انشاءاللہ میں آگے ویڈیو بناؤں گا بہت ساری، اللہ نے چاہا میں اللہ کا ذکر بتاتا رہوں گا، آپ کو سناتا رہوں گا، اور میں آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور اب مجھ ناچیز سے کوئی بتانے میں، سمجھانے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو بھائی سب آپ مجھے معاف کرنا، اور جتنے بھی سب مجھے سن رہے ہیں مجھ ناچیز کو، تو دیکھو مجھ ناچیز کے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہ مجھے اپنی محبت سے نوازے، اور میں بھی دعا کر رہا ہوں اللہ پاک آپ کو بھی اپنی محبت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی خوش رکھے، ہمیں آخرت میں بھی خوش رکھے، اور اللہ جل شانہ جو ہماری جائز تمنائیں ہیں ہم سب کی، اللہ ان کو قبول کرے، اور ہم سب سے جو جانے انجانے میں ہم سے خطائیں ہوئی اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں، پنجتن پاک کے طفیل میں، اہل بیت کے طفیل میں اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے۔ اور دیکھیے اس عالم فانی کو ایک دن چھوڑ کے ہمیں جانا ہے، اس پیارے سے محبت ہونی ضروری ہے، جو اللہ جل شانہ ہمیں آج موقع دے رہا ہے وہ ہماری زندگیوں میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ ہر آن اللہ کی نئی شان ہے، وہ نئی شان سے جلوہ گر ہے، یہ جو لمحہ اب ہے پھر یہ کبھی زندگی میں آنے والا نہیں ہے۔ شکر کرتا ہوں میں پروردگار کا کہ مجھ ناچیز کو بھی اللہ نے ایسا موقع دیا کہ میں سمجھوں اور سمجھاؤں، ایسا موقع دیا۔ تو دیکھیے اللہ سے محبت ہونی بہت ضروری ہے، اللہ مجھ ناچیز کو محبت دے، اور ہمیں اپنی 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق سے بھی نوازے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق سے نوازے، اور جو دنیا میں جتنے بھی بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن چین قائم کرے، اور ہمیں سب کو مصیبتوں پریشانیوں سے بچائے، اور میری ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صفحے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو میں ناچیز ایک بار اپنی آپ سب کو پہچان بتا دوں، یعنی میرے قبلہ و کعبہ، میرے پیر و مرشد، میرے والد صاحب عبد الرؤف سجاد نشین ہیں، اور بابا جان کا میں سب سے چھوٹا بیٹا خلیفہ ہارون ہوں، اور میرا فون نمبر ہے 88 82 66 70 63۔ بھائی مجھ سے جانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔